الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیا آپ نے نہیں دیکھا الی الذین ان لوگوں کی طرف اوتو جو دیے گئے نصیباً ایک حصہ من الکتاب کتاب میں سے یدعون وہ بلائے جاتے ہیں الی کتاب اللہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف لیحکم تاکہ وہ فیصلہ کرے بینہم ان کے درمیان ثم پھر یتولا منہ پھیر لیتا ہے فریقن ایک گروہ منہم ان میں سے وہم معرضون اور اس حال میں کہ وہ منہ موڑنے والے ہوتے ہیں ذالک بانہم یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے کہا بانہم اس وجہ سے ہے کہ قالو انہوں نے کہا لن تمسنا النار ہرگز ہمیں آگ نہیں چھوئے گی الا ایام معدودات مگر چند گنے ہوئے دن۔ پیچھے سورہ بقرہ میں ایام معدودہ واحد تھا اور یہ معدودات جمع ہے۔ وغرہم اور انہیں دھوکہ دیا فی دینہم ان کے دین میں ما ان باتوں نے کانوا یفترون جو وہ گھڑا کرتے تھے۔ فکیف پھر کیا حال ہوگا اذا جمعناہم جب ہم انہیں جمع کریں گے لیومن اس دن کے لیے لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی کہ قیامت کا دن یہ ضرور واقع ہوگا، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ ووفیت اور پورا دیا جائے گا کل نفس ہر جان کو ما کسبت جو اس نے کمایا وہم لا یظلمون اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے ان آیات کے اندر یہود و نصارہ کا ہی تذکرہ کیا۔ فرمایا کہ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جن کو اللہ رب العالمین نے کتاب میں سے ایک حصہ دیا، یعنی کہ تورات ان کے پاس آئی، انجیل ان کے پاس آئی۔ جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف، یہاں اللہ تعالیٰ کی کتاب سے مراد تورات ہی ہے، کہ ان کو کہا جاتا ہے آؤ ذرا اپنی ہی تورات تم کھولو اور اس کے اندر جن معاملات کے اندر تم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کرتے ہو ان چیزوں کو ذرا اپنی کتاب کے اندر دیکھو کیا اس کے اندر موجود ہے یا نہیں ہے۔ اگر تمہیں وہ چیزیں مل جاتی ہیں تمہاری کتاب کے اندر تو پھر تم اس کی بات مان لو۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب ان کو ان کی اپنی کتاب کی طرف بھی بلایا جاتا ہے تاکہ وہ کتاب ان کے درمیان میں فیصلہ کر دے تو وہ کیا کرتا ہے ان میں سے ایک گروہ، یہ اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پوری جماعت یہود کو اس کے اندر نہیں شمار کیا، کیونکہ ان میں سے کچھ ایسے تھے کچھ ایسے نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ایک لاٹھی کے ساتھ ہانک سکتے تھے جس طرح ہم معاملات کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا معاملہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ حق اور انصاف والی جو عدل پر مبنی بات ہوتی ہے وہی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں۔ تو فرمایا تولا فریق منہم ان میں سے ایک گروہ، کچھ لوگ جو ہیں وہ اعراض کرتے ہیں اور کچھ لوگ اعراض نہیں کرتے، ٹھیک ہے، جیسا کہ عبداللہ بن سلام اور ان کے باقی جو رفقا تھے جو مسلمان ہو گئے وہ بھی یہودی تھے، لیکن کیا ہے انہوں نے کبھی بھی اعراض نہیں کیا۔ پھر اس کے اندر ایک واقعہ جو اس کا شان نزول بھی بعض نے بیان کیا ہے اور بعض نے ویسے ہی اس کی یعنی کہ تفسیر کے اندر یہ واقعہ نقل کیا کہ ایک مرتبہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک معاملہ آ گیا کہ ایک آدمی اور ایک عورت نے آپس میں زنا کر لیا اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے درمیان میں فیصلہ کیجئے کتاب اللہ کے مطابق، جو ہماری کتاب ہے نا اس کے مطابق آپ فیصلہ کریں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ آخر تمہاری کتاب کے اندر کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا ہماری کتاب میں تو کچھ نہیں، بس منہ کالا کر دو یا اس کو تھوڑی بہت رسوا اس کو کر دو، ٹھیک ہے، گدھے پر بٹھا دو، اس طرح کا معاملہ ہے، باقی کوئی ہمارے اندر کوئی سزا وغیرہ ہمارے پاس اس طرح کی نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ذرا تورات لے کر آؤ، تمہارے پاس پڑھی ہے؟ کہا ٹھیک ہے لے کر آؤ۔
کہا کہ ذرا کھولو پڑھو جہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ مسائل بیان کیے ہیں۔ اب وہ ہاتھ رکھ لیا، یہاں سے پڑھنے لگے، آگے بھی پڑھ لیا، جو درمیان والی بات تھی ادھر ہاتھ رکھی ہوئی تھی جہاں پر رجم سنسار کا اللہ تعالیٰ نے حکم دے رکھا تھا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو کہیں کہ ہاتھ اٹھا کر اس کے نیچے بھی پڑھیں، اس کے نیچے بھی پڑھیں، اس کے نیچے کیا لکھا ہوا ہے۔ ہاتھ اٹھایا تو اس کے اندر رجم والی آیت موجود تھی، تو فقالو، تو ان سب نے کہا صدقہ، کہ یہ عبداللہ بن سلام نے سچ کہا ہے کہ اس کے اندر ہماری کتاب میں رجم ہی موجود ہے، ہم تو آپ کے پاس اس لیے آگے تھے کہ آپ چلو کوئی اور فیصلہ کر دیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری کتاب کے اندر بھی وہی احکام ہے جو میری کتاب کے اندر ہے، اللہ رب العالمین نے وہی حکم بیان کیا ہوا ہے، تم اپنی کتاب کو ہی نہیں مانتے۔ تو اپنی کتاب کو بھی وہ تسلیم نہیں کرتے تھے، مانتے نہیں تھے، یہاں کہ حالانکہ ان کو کہا جاتا کہ آؤ قرآن پر آؤ، قرآن سے فیصلہ کروا لو، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، تم اپنی ہی کتاب اٹھاؤ، اور وہاں پر جہاں پر تمہیں بھی کوئی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی معاملہ ہے، کوئی جھگڑا ہے، یا تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں شک رکھتے ہو کہ یہ وہ نبی نہیں ہے، تو ذرا اپنی کتاب لے کر آؤ، اس کے اندر وہ آیات ہیں یا نہیں ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں موجود ہیں، وہ صفات ہیں یا نہیں ہیں ان کے اندر، وہ ذرا کھول کر تم خود دیکھو۔ اللہ فرماتے ہیں ان میں سے ایک گروہ کیا ہے، منہ پھیل لیتا ہے اور اعراض کر لیتے ہیں، یعنی دل سے جو ہے وہ کیا نام ہے یتولا، یہ ہو جائے گا جسم سے پھرنا، ٹھیک ہے، اور معرضون اس کے اندر دل کا آ جائے گا، یعنی دل اور اپنے عمل سے دونوں سے تم اعراض کو ثابت کرتے ہو کہ تم واقعی مانتے ہی نہیں ہو۔ اور اللہ کہتے ہیں یہ اتنی بڑی جو جرأت کرتے تھے اس کی وجہ ہے، اور وہ وجہ کیا ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، جہنم کے اندر ہم جائیں گے نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے ایک دفعہ پوچھا من اہل النار، کہ جہنمی کون ہے؟ انہوں نے کہا ہم چند دن جائیں گے، ٹھیک ہے، اس کے بعد تم ہمارے پیچھے آؤ گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، ہم تمہارے پیچھے آنے والے نہیں ہیں، جہنم میں تم جانے والے ہو، ہم جہنم میں جانے والے نہیں ہیں۔ یعنی وہ اس جہنم کو بھی مذاق سمجھتے تھے کہ یہ تو چلو چند دن کی ہے، وہاں پر بھی ذرا ہو کر آ جائیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم تمہارے پیچھے نہیں آنے والے، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کر رکھی ہے، یہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کو تیار کی ہے۔ تو ان کا یہ زعم تھا باطل گمان کہ ہمیں صرف کیا ہے جہنم میں ہم جائیں گے نہیں، اگر گئے بھی بس 7 دن کے لیے جائیں گے، اس کے علاوہ پھر ہمیں نکال دیا جائے گا۔ اللہ کہتے ہیں اس وجہ سے یہ اتنی بڑی بہادری جرأت کر لیا کرتے تھے کہ اعراض کر لیتے تھے، ان کو جب کہا جاتا آؤ مانتے نہیں تھے، اس طرف آتے ہی نہیں تھے۔ کیوں؟ ان کو پتہ ہے سزا ملنی نہیں ہمیں، ہم تو اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، ان کو ان کے دین کے اندر کس چیز نے دھوکے میں ڈالا؟ وہ جو انہوں نے خود ساختہ تمنائیں، آرزوئیں اور خیالات، افکار انہوں نے بنا لیے تھے۔ اب یہاں پر اللہ رب العالمین نے غور کریں، یہ نہیں کہا کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے گھڑا، ٹھیک ہے، یا انہوں نے تمنا کی، قالو کی جگہ پر اللہ رب العالمین یہ لفظ بھی لے کر آ سکتے تھے، ذالک بانہم قالو، کیونکہ یہ قول ہے ان کی، کوئی عمل اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے مضبوط کہ جس کے اوپر ان کے پاس کوئی دلیل ہو کہ ہم جہنم میں جائیں گے نہیں، کوئی دلیل نہیں تھی، اس لیے کہا اللہ نے یہ ان کی زبانی باتیں ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا اس حالت کو، اس وقت کو یاد کرو اگر تم واقعی سمجھتے ہو نا ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، جب اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو جمع کرے گا، سارے لوگ جمع ہوں گے، اور اس دن اللہ رب العالمین پھر پورا بدلہ دے گا۔ جس نے نیکی کی ہوگی اللہ اس کی نیکی کو نہیں چھپائیں گے، کسی نے اگر گناہ کیا ہوگا یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بڑھا دیں گے، نہیں، اللہ نہ نیکی کو چھپائیں گے نہ ہی اس کے کھاتے میں کوئی اور مزید نیکی اور برائی ڈالیں گے۔ وہی جو انسان نے کیا ہے یا وہ ذریعہ بنا تھا کرنے کا، وہی اس کے کھاتے میں آتے چلے جائیں گے، ٹھیک ہے، تو پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اللہ فرماتے ہیں ظلم بالکل نہیں ہوگا۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، آپ کا رب کسی قسم کا بھی کسی بھی بندے پر اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والے نہیں۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، اللہ فرماتے ہیں ایک ذرے کے وزن کے برابر بھی میں کسی پر ظلم نہیں کروں گا۔
انی حرمت الظلم علی نفسی، حدیث قدسی ہے کہ اے میرے بندو میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام کر دیا، وجعلتہ بینکم محرما، اور تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام کر دیا، فلا تظالموا، تو آپس میں ظلم نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ ظلم زیادتی نہیں کرتے۔ جہاں پر بھی آپ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَلَٰكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ یظلمون، وہ جو تباہ ہوئی قومیں، اللہ کہتے ہیں ہم نے ظلم نہیں کیا، وہ خود ظلم کرتے تھے اپنے اوپر، ان کی سزا ان کو ملی ہے۔ ہم نے کسی پر زیادتی نہیں کی، کبھی یہ نہیں ہے کہ اس کی سزا نہیں بنتی تھی ہم نے اس کو سزا دے دی، یا تھوڑی سزا بنتی تھی ہم نے اس کو زیادہ سزا دے دی، نہیں، اللہ رب العالمین انسان کو اتنی ہی سزا دیں گے جو اتنی بنتی ہے۔ اور یہاں سے ان آیات سے ایک چیز جو قابل غور ہے پہلی آیت کے اندر کہ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کہ یہ اللہ رب العالمین بندے کو علم تو دے دیتے ہیں لیکن عمل کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں۔ علم حاصل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور خصوصاً اس دور کے اندر علم حاصل کرنا بہت آسان ہو چکا ہے، کوئی مشقت نہیں، کوئی تکلیف نہیں، ہر جگہ پر کیا، بلکہ اب آپ کی یہ جیب میں جس کے پاس یہ موبائل موجود ہے، نیٹ موجود ہے، آپ کے پاس سمجھ لیں کہ جو آپ سیکھنا چاہتے ہیں موجود ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے، معلومات جتنی جمع کرنا چاہتے ہیں جمع کر سکتے ہیں، اور شاید کہ وہ عالم کے پاس بھی نہ ہو جو آپ کو یہ ساری جمع کروا کر دے دے گا، تو معلومات جمع کرنا اب کوئی مشکل کام نہیں ہے، آسان ہو چکا ہے۔ تو یہ معلومات ہی اصل چیز نہیں، اصل چیز ہوتی ہے اس کے اوپر عمل۔ تو اللہ تعالیٰ اگر توفیق جب تک نہ دیں بندہ عمل نہیں کر سکتا۔ یہاں پر اللہ کہتے ہیں اوتو نصیبا من الکتاب، کتاب میں سے حصہ تو ان کو ملا ہوا تھا۔ اب جیسے میں نے قرآن حفظ کیا ہوا ہے، آپ نے بھی کوئی صورتیں حفظ کی بھی، اگر مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق نہیں ہے تو کتاب کا تو حصہ تو موجود ہے، میں کہوں گا میں حافظ ہوں، آپ کہیں گے جی میں نے 15 صورتیں یاد کی ہیں، میں نے 20 یاد کی ہیں، میں نے 2 سپارے یاد کیے ہیں، 5 سپارے یاد کیے ہیں، حافظ تو موجود ہے، علم تو موجود ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے اوپر عمل یہ نہیں ہے۔ تو یہ لازمی چیز ہے کہ اللہ رب العالمین اس پر توفیق بھی دے، اور یہ توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے، کیونکہ انسان کا اپنا اختیار اس کے اندر نہیں چلتا۔ ہاں معلومات جمع کرنے میں اختیار موجود ہے۔ اب مثال ہے میرے پاس کتاب موجود ہو، میں پڑھوں ہی نہ، یہ میری اپنی سستی ہے نا، اور میں چاہوں تو وہ 1 گھنٹے کے اندر پڑھ لوں، ٹھیک ہے، لیکن عمل وہ جو انسان نے پڑھا اب وہ چاہ رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نہیں چاہتے ہیں کہ یہ انسان یہ عمل کرے۔ بس اوقات انسان کی کیفیت ہوتی ہے، ایسی ہو جاتی ہے، وہ کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، ابھی ذہنی طور پر تیار ہو کے میں یہ عمل کروں گا، تھوڑی دیر بعد پھر بھول جاتا ہے، پھر چھوڑ دیتا ہے۔ وہ اصل میں کیا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے توفیق نہیں۔ تو اس لیے انسان کو اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ مجھے جو ہے علم کے ساتھ اس پر عمل کی بھی توفیق دے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس لیے مثال بھی گدھے کی مثال بیان کر دی، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها، ٹھیک ہے، کمثل الحمار يحمل اسفارا، گدھے کے اوپر آپ جتنی بھی کتابیں ڈال دیں، سیاہ ستہ ڈال دیں، کتب تسعہ ڈال دیں، قرآن کی تفاسیر رکھ دیں، جو کچھ رکھ دیں، اس کو تو کچھ نہیں پتہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں مثال ان لوگوں کی جو اٹھا لیتے ہیں کتاب کو لیکن عمل نہیں کرتے، ان کی مثال اسی طرح ہے۔ تو مطلب بوجھ تو انہوں نے ڈال لیا، اپنے دل میں لے کر آ گئے، اپنے ذہنوں میں انہوں نے پڑھ کے رکھ لیا، لیکن عمل نہیں ہے، تو سمجھ لیں کوئی وہ گدھے کی طرح ہے۔ پھر ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی خطرناک مثال پیش کی کہ کتے کے ساتھ، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس شخص کی واقعہ خبر ان کے سامنے بیان کر دیں، ہم نے اس کو علم دیا، سب کچھ اس کو پاس موجود تھا، لیکن فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال تو ایک کتے کی طرح ہے، ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث، جیسے ایک پاگل باولا کتا ہوتا ہے نا، اس کو یوں کرو پھر بھی وہ آپ کے اوپر بھونکے گا، نہ بھی کرو پھر بھی اس نے بھونکنا ہے، ٹھیک ہے، یہ کیفیت ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں مطلب اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں پر میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، تو وہ کیا ہے، عمل نہیں ہے۔ یہ مثالیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے ذکر کر دی ہمارے سامنے کہ جس طرح وہ اہل کتاب تو موجود تھی، عمل نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو اسی طرح اگر بندے کے پاس کتاب ہے، کتاب پڑھ لی ہے لیکن عمل نہیں ہے، تو وہ اس کی کامیابی کافی نہیں ہے۔ تو اسی لیے علماء کیا کہتے ہیں کہ قرآن آپ نے حفظ کر لیا تو اب آگے آئیں، ترجمہ پڑھیں، اس کا تفسیر پڑھیں، آگے مزید اس کو سمجھیں، سیکھیں، آخر کیا پڑھا ہے آپ نے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر کیا باتیں بیان کر رہے ہیں، کیونکہ اصل مقصود عملی زندگی کو
اختیار کرنا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اسی چیز کی طرف ترغیب دی ہے کہ زیادہ عمل۔ اور صحابہ کرام جو وہ 7 سال کے اندر انہوں نے سورہ بقرہ پڑھ لی، ہم نے تو چلے 5-6 مہینوں میں پڑھ لی نا، وہ 7 سال کے اندر پڑھتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ وہ آیت پڑھتے اور کہتے ہم جب تک عمل نہیں کرتے تھے اگلی آیت نہیں پڑھتے تھے۔ تو مطلب وہ صحابہ نے اپنا ذہن یہ بنایا ہوا تھا ہم آگے اس وقت جائیں گے جب پیچھے عمل کریں گے۔ ہم کہتے ہیں آگے چلیں، پیچھے بعد میں دیکھی جائے گی عمل کرنی ہے یا نہیں۔ یہ جو عمل ہے یہ درست نہیں ہے، یہاں پر اس سے یہ ثابت ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہاں پر جو انسان اپنی تمنائیں خود بناتا ہے، اللہ کی طرف سے کوئی دلیل نہیں ہوتی، ایک خود اس نے اپنی خود ساختہ اپنا افتراء کر لیا، گھڑ لیا، اور اس نے سمجھ لیا کہ مجھے یہ ملنے والا، جیسے انہوں نے کہا ہم جہنم میں جائیں گے نہیں، جہنم میں جائیں گے نہیں۔ تو اب کوئی مسلمان سمجھتا ہے کہ جی میں بھی فلاں کے ساتھ جو میرا تعلق ہے اب وہ قبر میں بھی مجھے بچائے گا، حشر میں بھی بچائے گا، اور پھر دیکھا نا واقعات بھی بنائے ہیں کہ جی روحیں چھڑوانے ایک گئے، ساری چھڑوا کر آ گئے ہیں۔ قبر میں سوال کرنے آتے ہیں منکر نکیر، وہ کہتے ہیں کس چیز کا سوال کرتے ہو؟ یہ میرا ہے۔ منکر نکیر گھبرا کر اللہ کی طرف ڈر کے چلے جاتے ہیں واپس، نعوذ باللہ۔ اس طرح کے واقعات ہیں، یہ تصرفات، یہ کیا ہے؟ یہ صرف ہم نے اپنے ذہنوں میں افتراء کیا، گھڑا، ایک اپنا ذہن بنایا، اور اس کے بعد پھر ہم نے دلیلیں گھڑنا شروع کر دی، قصے کہانیاں بنانا شروع کر دیے۔ تو یہ اس کی کوئی بھی دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ یہ تو بندہ کہتا ہے نا، وہ تو جب قبر میں جائے گا نا اس کو اس وقت پتہ لگے گا کہ منکر نکیر سے جان چھڑوا سکتا ہے بندہ ہے کہ بھاگ سکتا ہے ان سے۔ یہاں آپ کو پولیس کے ہتھے چڑھ جائیں تو وہاں سے نہیں آپ بھاگ سکتے، تو وہ تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر مکمل اختیار دیا ہوا ہے، پھر قدرت ان کے پاس موجود ہے۔ وہ سوال کرنے ایسے تھوڑی آئیں گے آپ کے پاس۔ اور پھر منکر نکیر نام سے ہی اللہ رب العالمین نے یہ نہیں رکھا کہ تم ان کو پہچانو گے، وہ تمہارے لیے اجنبی ہوں گے، ان کو دیکھ کر تم گھبرا جاؤ گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر قبر کے اندر پہلی چیز یہ خوف ڈال کر اس کے اوپر رکھنا ہے۔ وہ کیفیت نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا وہ اچھے خوبصورت انداز کے اندر آئیں گے، ویلکم ہمیں کریں گے، نہیں، ہر ایک کے پاس اسی صورت کے اندر آئیں گے۔ ہاں بندہ جواب دے گا، پھر اس کے اعمال آ کر اس کو گھیرنا شروع کر دیں گے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے جو سوال و جواب کے لیے رکھے ہیں فرشتے، ان کے لیے یہی چیز ہے کہ وہ ان کے لیے کیا ہے؟ اجنبی ہیں، اور وہ انتہائی جو خوفناک ہوتے ہیں، یعنی انسان ڈرے گا، خوف کھائے گا، وہ کیفیت اس کے اوپر ہوگی۔ تو اس لیے جو باطل زعم ہم نے بنا رکھے ہیں، اور آج سب سے بڑی وجہ ہماری امت کی گمراہی کی یہی ہے کہ ہم نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ زکوٰۃ دیتے ہیں، نہ کچھ دیتے ہیں۔ کیوں؟ کہ جی پیر صاحب کی جیب گرم ہونی چاہیے، بس ان کی مٹھی بند کرتے جاؤ، اس کی مٹھی میں دے کر آ جاؤ، بس اب نہ تمہیں نماز کی ضرورت نہ کچھ نہیں۔ پیر صاحب نے خود پڑھنی ہے، فجر ادھر پڑھتے ہیں، زور ادھر، عصر ادھر، مغرب ادھر، بیٹھے ادھر ہیں، نماز ایک دفعہ بھی نہیں پڑھی۔ جی آپ کو کیا پتہ یہ کہاں کہاں جا کے پڑھتے ہیں؟ یہ کبھی بغداد جاتے ہیں، کبھی جو ہے نا مکہ مدینہ جا رہے ہیں، عصر ادھر ہے، مغرب ادھر ہے ان کی، تمہیں کیا پتہ؟ تم نہیں جانتے ان چیزوں کو، پڑھ رہے ہیں نمازیں۔ اور ایک بندے نے اپنے گاؤں کا واقعہ مجھے بتایا، وہ کہتا ہے رمضان المبارک کا مہینہ، پیر صاحب کہتے ہیں ہمارے علاقے میں آئے، کرسی لگائی، چرپائی ان کے ساتھ لگائی گئی، سندھ کا واقعہ، کہتے ہیں ان کو دوپہر کا وقت ہے اور کھانا پیش کیا گیا، کھانا کھا رہے ہیں۔ اچھا روزہ نہیں رکھا؟ جی رکھا ہوا ہے، ان کو آپ کو نہیں سمجھ آئے گی کیسے روزہ ہے، کھانا کھا رہے ہیں اور لوگوں کو جی پیر صاحب نے روزہ رکھا ہوا ہے، عجیب بات ہے۔ تو کیا ہے، یہ لوگ سمجھتے ہی نہیں اس چیز کو، اور اللہ تعالیٰ اصل میں انسان کی عقل کو چھین لیتا ہے۔ وجہ کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے زوم کیا دیا، ہمیں خیال کیا دیا کہ تمہیں عبادات کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، بس ہمیں تمہارے ساتھ، تمہیں ٹینشن کس بات کی ہے۔ پھر واقعات یہ اس طرح کے جو بیان کر دیے جاتے، پھر بندے کا وہ جو کمزور بندہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے اچھا واقعی یہ معاملہ ہونے والا ہے میرے ساتھ، یہ میرے ساتھ رہیں گے۔ تو یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے ہم یہ جو ہمارے ہاں تیجا، 40واں، یہ جو جمعرات، یہ سارا معاملہ چلتا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ اس کے پیچھے نظریہ کیا ہے؟ اس چیز نے لوگوں کو نماز سے، عمل سے سب سے زیادہ پیچھے کیا ہے۔ کیوں؟ پتہ ہے جی جیسے ہی مروں گا میرے گھر پہ قرآن خوانی ہونی ہے، مدرسے سے بچے آئیں گے، وہ جی قرآن پڑھیں گے، کتنے جی 50 قرآن پڑھ لیے، 100 قرآن، محلے میں جائیں گے جی سپارے تقسیم کریں، ہر گھر والے کو کہیں گے زبردستی جی 5 سپارے پڑھ کے آپ ہمیں دیں ہیں۔
کیا ہے زبردستی، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ملے گا قبر پہ، جی بٹھا لیا جائے گا، جی 40 دن تک فلاں دن تک وہ بندہ بیٹھ کے قرآن صبح شام پڑھتا رہے گا آپ کی قبر کے اوپر۔ اب وہ سمجھتے ہیں ہمیں تو ثواب مل جائے گا پیچھے سے، ہمیں کیا ضرورت ہے عمل کرنے کی۔ تو یہ جو عملوں سے پیچھے رکھنے والی چیزیں کیا ہیں، یہ وہ باطل خیالات، افکار ہیں، نظریات ہیں جو ہم نے خود بنا لیے، اور اللہ نے اس کے اوپر کوئی دلیل بھی نازل نہیں کی۔ آپ جتنا بھی اٹھا کر پڑھ لیں گے نا، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے لوگ پیچھے ہیں عمل میں، آپ کو وہی چیز نظر آئے گی۔ بدعت آگے لوگوں نے رائج کر رکھی ہے، اور اس کے پیچھے مقصد یہی ملے گا کہ انسان کو یہ فائدہ جب ملے گا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ پھر کیوں مشقت اور تکلیف والی زندگی ہم بسر کریں، پھر آسانی والی کریں۔ تو زوم ان کے بھی تھے، لن يدخل الجنۃ الا من کان ھودا او نصارا، جنت ہماری ہے، ہم جائیں گے نہیں، جہنم ہمارے لیے بنی نہیں، سارا کچھ تھا، ہم اللہ کے بیٹے، اللہ کے محبوب ہیں۔ اب یہ تو اتنے بڑے عقیدے ہمارے بھی نہیں ہیں، اتنی بڑے خیالات ہمارے بھی نہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کہتے ہیں ہم نے سب کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا۔ پھر بھی انسان کو اگر اتنی واضح آیات نہ بھی سمجھ آئیں تو پھر اب اس کیا کہا جا سکتا ہے اس کو۔ تو اس لیے انسان کو جو بھی وہ زعم اپنے خیال میں بٹھاتا ہے، کوئی فکر، کوئی نظریہ بٹھاتا ہے، اس کو پہلے چیک کرنا چاہیے کیا واقعی یہ میرا نظریہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ وغرہم فی دینہم، وگرنہ کیا ہوگا، دین کے نام پر اللہ کہتے ہیں دھوکہ ملے گا۔ نام دین کا ہوگا اور ہوگا وہ دھوکہ، فراڈ ہوگا، وہ کوئی دین نہیں ہوگا۔ اور جتنی بھی بدعات ہیں اس کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں، دین کے نام پر لوگوں میں رائج کر دی گئی ہیں، اور لوگ دین سمجھ کے وہ کر رہے ہوتے ہیں، اجر سمجھ کے، ثواب سمجھ کے وہ معاملات ادا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں وہ دین نہیں ہے، لیکن دین کے نام پر ان کو دھوکہ دیا گیا اور وہ اسی چیز پر چل رہے ہیں۔ اور یہاں پر عذر، علماء آج کے دور کے اندر یاد رکھیں، علماء واضح طور پہ کہتے ہیں آج کے دور کے اندر عذر نہیں چلے گا۔ وہ پچھلے ادوار تھے جہاں پر چلے ہم تھوڑی بہت امید رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بندے کا عذر جا سکتا، اب تو ہر چیز کھل کر سامنے، ٹھیک ہے، اور آپ کے پاس خود ہی آپ نہیں بھی پڑھنا چاہتے آپ کے سامنے نظر آ جاتی، نہیں سننا چاہتے آپ کے سامنے وہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو اب تو ہر چیز آپ کے سامنے موجود ہے۔ تو اب یہ انسان، اب جمعے میں آپ دیکھیں نا، لوگ آخر میں کیوں آتے ہیں، آخری 2 منٹ میں، 5 منٹ میں، نہ مولوی صاحب کی بات سنیں نہ عمل کریں۔ اب کیا یہ بتائیں میرا یہ طرز عمل مجھے فائدہ دے گا؟ نہیں۔ کیا میں اللہ تعالیٰ کو کہوں گا اللہ میں نے تو کبھی بات سنی نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں ہے، نماز بھی پڑھنی تھی، روزہ بھی رکھنا تھا، زکوٰۃ بھی دینی تھی، فلاں بھی معاملہ کرنا تھا، میں نے تو کبھی مولوی صاحب کو سنا نہیں۔ اب وہ ہم آتے ہی اینڈ میں اس لیے تاکہ نہ سنیں نہ عمل کرنا پڑے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز جو ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے کے اندر، اس کے پیچھے مین چیز کیا ہے، عمل سے ہم بھاگتے ہیں۔ کیوں بھاگتے ہیں کہ نہ سنو نہ پڑھو نہ کوئی ایسا کام کرو، بس ویسے ہی ہماری بخششیں ہو جائے، ویسے ہی معافی ہو جائے۔ اور یہ شیطانی دھوکے یاد رکھیں، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ وہ دھوکے دے گا، اس کے دھوکوں میں نہ آ جانا، وہ تمہیں اسی طرح کے فراڈ لگوائے گا، تم سمجھو کہ ہاں ہم تو اچھا کام کر رہے ہیں لیکن حقیقت کے اندر اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ تو اس لیے جمعہ جو رکھا گیا اس کی بنیادی وجہ ہی یہی ہے کہ انسان پہلے آئے۔ ثواب اتنا بڑا جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے آپ کو، اونٹ کی قربانی، گائے کی قربانی، بھینس کیا نام ہے، بکری، پھر اسی طرح کم ہوتے ہوتے یہ جو اجر و ثواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ پھر ہر قدم کے اوپر آپ اگر امام سے پہلے آتے ہیں، ٹھیک ہے، ہر قدم کے اوپر قدم اٹھاتے ہیں، قدم رکھتے ہیں، آپ کو 1 سال کے روزے اور 1 سال کا قیام کا اجر و ثواب جو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ پھر آپ کے 10 دن کے گناہ معاف ہو رہے ہیں، 1 ہفتہ بھی نہیں، 10 دن کے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ یہ سارا جو اللہ تعالیٰ نے پیکج دیا ہے، اب وہ پیکج دینے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ انسان پہلے آئے، وہ سنے۔ اور یہ جمعہ جو ہوتا ہے اصل میں یہ ہوتا ہی اس کے لیے کہ تاکہ ہم وہاں سے کچھ نصیحت حاصل کریں، کچھ سمجھیں، غور و فکر کریں، کیونکہ صحابہ کرام اس کے ذریعے سے ایمان کو تازہ کرتے تھے۔ یہ ایمان کے تازہ کرنے کی وجہ ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے سے بندے کے اندر اگر کہیں سستی ہے، کوتاہی ہے، وہ دور ہو جائے۔ تو اس لیے کوشش یہی کریں کہ ہمیشہ جمعے کے اندر وقت سے پہلے آئیں۔ تھوڑی سی وقت کی ہم آگے پیچھے کر لیتے ہیں، اجر و ثواب سے
محروم ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں اس چیز کو سامنے رکھنا چاہیے، اجر و ثواب کو، اور عمل سے پیچھے بھاگنا نہیں چاہیے۔ یہ لازمی حصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی اس چیز کے اوپر کہ اللہ ہمیں توفیق دے عمل کی، کیونکہ اللہ رب العالمین جب انسان کو توفیق دیں گے پھر انسان وہ کام کر سکے گا۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔